عمران خان اب لاتوں کا بھوت بن گیا ہوا تو باتوں سے نہیں مانے. 100 لاشیں مل گئی ہیں اور گولی کا جواب گولی سے دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ریاست کے اوپر پی ٹی آئی کے پروپیگنڈا کا کوئی خاص فرق نہیں پڑا. پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے؟ سیاست نہیں کر رہی. بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کیا. السلام علیکم، میں امداد سمرو. 100 لاشیں مل گئی ہیں اور گولی کا جواب گولی سے دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. سیاسی استحکام، معاشی استحکام کے راستے میں جو آئے گا وہ کچل دیا جائے گا، رون دیا جائے گا. سسٹم نے فیصلہ کر لیا ہے اور اس فیصلے کا اظہار طرح طرح سے کیا جا رہا ہے. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک خطاب کیا ہے اور اس میں بھی انہوں نے واضح انداز میں کہا ہے کہ جو شخص، جو تنظیم سیاسی اور معاشی استحکام کی راہ میں رکاوٹ بنے، جو پولیٹیکل پارٹی، کوئی سیاسی قوت رکاوٹ بنے اور بات چیت سے نہ مانے تو پھر سیاسی استحکام لایا جائے، چاہے لاٹھی کا ہی استعمال کرنا کیوں نہ پڑے. آج پیپلز پارٹی کا 57واں یوم تاسیس تھا اور 57ویں یوم تاسیس کے حوالے سے تقریبات تھیں اور بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کیا. ملک بھر میں انہوں نے کلیم کیا ہے کہ 150 مقامات پر تقاریب تھی اور ان کو انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے کراچی سے بلاول ہاؤس سے انہوں نے خطاب کیا. ایون کراچی کی جو تقریب تھی اس میں بھی بلاول بھٹو زرداری نہیں گئے تھے، بلکہ ویڈیو لنک پر خطاب تھا. تو کراچی ہو، لاڑکانہ ہو، لاہور ہو، گجرانوالا ہو، فیصل آباد ہو، سرگودا ہو، سکھر ہو، جہاں جہاں تقاریب تھی وہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویڈیو لنک پر خطاب سنا گیا. اور ظاہر ہے پاکستان کا جو نیشنل میڈیا ہے اس نے اس کو نشر کیا لائیو، اور تفصیلی خطاب تھا اور خطاب جو ایک پولیٹیکل لیڈر کا ہونا چاہیے ان حالات میں وہ خطاب تھا. مسنگ تھا یہ معاملہ کہ کوئی بندہ آ کر بات کرے. اور آج کل کے حالات میں یہ جو 26 نومبر کے بعد کا جو سینیریو ہے، یا 26 نومبر سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا اور بعد میں بھی جو کچھ ہو سکتا ہے، اس سے کوئی مدلل گفتگو کرے، کوئی مدبرانہ انداز میں بات کرے، صرف پوائنٹ اسکورنگ نہ ہو، صرف کسی ایک نقطے کو لے کر جو ہے وہ الزام تراشی نہ ہو، بلکہ حل بھی ہو اور حل کے ساتھ ساتھ پھر لوگوں کو، نوجوانوں کو یہ بتایا بھی جائے کہ کون کیا کر رہا ہے. جہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے عمران خان کی سیاست، تحریک انصاف کی سیاست کو عمران خان کا نام لیے بغیر اور ایون پی ٹی آئی کا نام لیے بغیر روندا، وہاں پر انہوں نے اپنی اتحادی حکومت کو، شہباز شریف صاحب کی حکومت کی پالیسیوں پر بھی تنقید کی. گو کہ انہوں نے معاشی ترقی پر انہوں نے حکومت کی پالیسیز کی تعریف بھی کی، لیکن کچھ معاشی نکات ایسے تھے یا کچھ حکومتی جو ایجنڈا میں شامل کچھ پوائنٹس ایسے تھے جن کی بلاول بھٹو زرداری نے مخالفت کی. ظاہر ہے اس میں جو 6 کینال سے چولستان سے نکلنے والے وہ زرعی پالیسیاں اور آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے، یا یہ جو پاکستان میں ڈیجیٹل میڈیا پر پابندیاں لگانے کے لیے، سوشل میڈیا پر پابندی لگانے کے لیے فائر وال اور وی پی این کا جو استعمال ہے، اس پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کی کھل کر مخالفت. تو آغاز میں وہ جو پی ٹی آئی کی سیاست ہے اس سے کروں گا، اور پھر کچھ نکات بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر، جو میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کھل ڈل کر بات کرنی چاہیے تھی کسی سیاستدان نے. یہ جو آج کل کا جو ماحول تھا، جو اسلام آباد کو پر قبضہ کرنے کی جو ایک اور کوشش تھی، جو کے پی کے سے چڑھائی ہوئی تھی اسلام آباد میں، ظاہر ہے کے پی کے عوام کی چڑھائی نہیں تھی، خیبر پختونخوا کے عام لوگ اس طرح سارے کے سارے نہیں آئے تھے، ایک پولیٹیکل پارٹی کے سپورٹر تھے اور سپورٹر بھی حکومت کے آشیرواد سے باہر آئے تھے. تو اس پر جو ایک چیز میں نے جیسے گزارش کی نا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو باتیں کی، ایسی باتیں ابھی تک آپ وہ خطاب سن لیں، وزیر و مشیروں کی باتیں سن لیں اور سیاستدانوں کی، عام سیاستدانوں کی باتیں سن لیں، تو اس طرح کی باتیں کسی نے کھل ڈل کر نہیں کی. گو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس پر مسلسل بات کرتے رہے اور ان کی بات بطور سیاسی لیڈر غیر جانبدارانہ ضرور رہی ہے. یعنی ایک طرف حکومت ہے اور ایک طرف تحریک انصاف. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی حکومت کے اقدامات پر تنقید کی اور تحریک انصاف کے انداز سیاست کو انہوں نے بھی رگیدا، انہوں نے بھی اس کو کوئی نہیں بخشا کہ کوئی سیاست اس طرح نہیں ہو سکتی. اور ایک حکومت جس کے پاس صوبے میں، ایک پارٹی جس کے پاس صوبے میں حکومت ہو، وہ اگر اس طرح کی سیاست کرے، مسلسل ایک وائب آ رہی ہے، ایک فیل آ رہی ہے، ڈاٹ کنیکٹ کرے، تو فیصلہ جو ہو چکا ہوا ہے وہ فیصلہ شاید تحریک انصاف سمجھنے سے قاصر ہے، یا پھر تحریک انصاف کنفرنٹریشن ہی چاہتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مفاد میں ہی یہ ہے کہ ریاست ان کے خلاف سخت اقدامات کرے، ریاست ان کے خلاف طاقت کا استعمال کرے. پی ٹی آئی کے دوست، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے صحافی اور پی ٹی آئی کے سابق ایم این ایز، موجودہ ایم این ایز
ان سے جب بھی بات ہوئی 9 مئی کے حوالے سے تو وہ ایک ہی جملے میں 2 باتیں کرتے یا ایک بات کر کے سوال میں اس کے متضاد بات کرتے. پہلے کہتے کہ جی 9 مئی اگر ہم نہ کرتے تو ہمیں 8 فروری کو لوگ اس طرح کھل ڈل کر ووٹ نہ ڈالتے. پھر جب بات ہوتی کہ آپ نے 9 مئی کیا ہے تو پھر آپ خمیازہ بھگت رہے ہیں اس کا، تو پھر کہتے نہیں 9 مئی فالس فلیگ آپریشن تھا. تو پی ٹی آئی کہیں نہ کہیں 2 طرح کی پالیسیز میں یا 2 طرح کے معاملات میں کنفیوز ہے. ایک پی ٹی آئی کے اندر سوچ یہ ہے کہ ہمیں سیاسی انداز سے آگے بڑھنا چاہیے، اور دوسری سوچ یہ ہے کہ نہیں، ہمیں طاقت کا استعمال کرنا چاہیے. ظاہر ہے عمران خان صاحب اسی سوچ کو لیڈ کر رہے ہیں. اگر آج عمران خان صاحب کو نظر آ جائے کہ وہ طاقت کے استعمال میں آگے چل کر ان کو کچھ نہیں حاصل ہوگا تو شاید وہ پاؤں پکڑ لیں، لیکن ان کو مسلسل کہیں نہ کہیں سسٹم کے اندر سے یا ادھر ادھر سے یہ آواز آ رہی تھی، اشارہ مل رہا تھا کہ نہیں ابھی امید باقی ہے، ابھی آپ کے لیے کچھ نہ کچھ پڑا ہے. لیکن جب وہ امیدیں ختم ہو جائیں گی یا جنرل فیض حمید کے بعد جب صورتحال، اور خاص طور پر 26 نومبر کی صورتحال جس پر کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے، قاسم سوری نے اس پر بات کی، کل کے ولاگ میں وہ چیزیں آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کل صبح کے. تو وہ کہہ رہے ہیں ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے عمران خان کا، وہاں کوئی ایسی زہریلی گیسز دی گئی ہیں، ان کو جی ایچ کو منتقل کیا گیا ہے، جیل سے اٹھا لیا گیا، طرح طرح کی باتیں. تو بہرحال تو وہ عمران خان صاحب کو جب احساس ہوگا کہ وہ طاقت کے استعمال میں ناکام ہو گئے اور ریاست کی طاقت ان کے اوپر حاوی ہو گئی، تو پھر عمران خان صاحب کے پاس پچھتانے کو، ہاتھ ملنے کو کچھ نہیں رہے گا. میں جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہر طرح سے ایک ہی چیز آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان اب لاتوں کا بھوت بن گیا ہوا ہے تو باتوں سے نہیں مانے گا، تو لہٰذا اب طاقت کا استعمال. اور ایک بار ریاست نے طاقت کا استعمال کر کے دیکھ لیا. پی ٹی آئی کے دعوے اپنی جگہ، مگر حقیقت یہ ہے کہ ریاست کے اوپر پی ٹی آئی کے پروپیگنڈا کا کوئی خاص فرق نہیں پڑا. ریاست اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، حکومت کے اوپر کوئی خاص فرق نہیں پڑا. پی ٹی آئی ڈیفینسو ہو گئی ہے، خاص طور پر جب ان کی لیڈرشپ وہاں سے بھاگ گئی. تو اب ریاست نے طے کر لیا ہوا ہے کہ دوبارہ اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا ان کو. وزیر اعظم نے ایک نئی فورس جو ہے وہ بنانے کا فیصلہ کیا، اور وہ اینٹی رائٹس فورس اسلام آباد کے لیے اپنا رد الفساد فورس کے نام سے فیصلہ کر لیا. اور ایک میسج گیا ہے پی ٹی آئی کو کہ اب آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے. اور جب چاکا کھل جائے، پنجابی کہتے ہیں چاکا کھل گیا اب ریاست کا، اور ریاست نے 9 مئی کے بعد پہلی بار بڑا ایکشن کیا پی ٹی آئی کے اگینسٹ. 4000 سے زیادہ لوگ پنڈی میں جن کے اپنا وہ ریمانڈ لیا گیا ہے، 150-200 کے قریب اسلام آباد سے، اور باقی پنجاب کے علاقوں سے الگ لوگ ہیں. تو بہرحال تو اب جو میسج ہے وہ بڑا کلیئر ہے. اور پی ٹی آئی کو ایک جگہ سے امید تھی تھوڑی بہت کہ یہاں پر سے ہمیں تھوڑی سی سپورٹ مل سکتی ہے. جب بلاول بھٹو زرداری نے یا پیپلز پارٹی نے، خاص طور پر بلاول بھٹو تو نہیں بولے تھے، جب گورنر راج کی کے پی کے میں باتیں ہوئی تو پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی. پی ٹی آئی پر پابندی کی باتیں ہوئی تو پیپلز پارٹی نے مخالفت کی. تو کل شاہ محمود قریشی صاحب شکریہ ادا کر رہے تھے پیپلز پارٹی کا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا، محمود خان اچکزئی صاحب کا. تو پی ٹی آئی کے اندر کہیں نہ کہیں ایک سوچ، ایک اپروچ موجود تھی کہ اگر ہمارے اوپر بہت زیادہ مظالم ہوں گے تو شاید پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت سے الگ ہو کر ہمیں سپورٹ کرے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہہ دیا ہے کہ نہیں، ہم استحکام چاہتے ہیں، چاہے وہ مذاکرات کے ذریعے ہو، ڈائلاگ، بات چیت کے ذریعے استحکام ہو، یا پھر لاٹھی کے ذریعے ہو. اگر لاٹھی بھی چلانی پڑے، آج کے دور میں لاٹھی کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہے سیدھی بات ہے، طاقت کا استعمال. لاٹھی کا مطلب طاقت، الٹیمیٹ طاقت کا مطلب ہوتا ہے گولی، جو کہ ظاہر اسلام آباد میں چلی تھی. تو جب بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہیں کہ ہم نے اس سسٹم کو 2029 تک چلانا ہے، جب وہ کہیں کہ نہ صرف سندھ کی حکومت 2029 تک چلے گی، نہ صرف بلوچستان کی حکومت چلے گی، پنجاب اور کے پی کے کی حکومت چلے گی، بلکہ وفاقی حکومت بھی 2029 تک چلے گی، اور ہم نے سسٹم کو کامیابی کے ساتھ آگے لے کر جانا ہے، اور ہمیں استحکام چاہیے. اپنے خطاب میں وہ کہہ رہے تھے بار بار کہ ہمیں استحکام چاہیے. سیاسی استحکام کے بغیر ریاست نہیں چل سکتی، سیاسی استحکام کے بغیر دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، سیاسی استحکام کے بغیر جو ہے معیشت وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو پھر انہوں نے اس بات پر کہا تھا کہ وہ تو ہمیں چاہیے، اور وہ اگر کوئی بات چیت کے ذریعے دے گا ٹھیک،
اگر لاٹھی کے ذریعے قائم کرنا پڑے سیاسی استحکام تو کیا جانا چاہیے. یعنی انہوں نے بھی وہ جو ایک اپنی رائے یا اپنا ڈیسیشن حکومت کو دے دیا ہے کہ بھئی ہمیں بطور پیپلز پارٹی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ قوت سیاسی استحکام سیاسی استحکام ملک میں جو ہے وہ بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے تو اگر آپ نے اس کو کچلنا ہے تو کچل دیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مختلف ایشوز پر بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ جب انتخابات ہو گئے تھے تو کسی بھی قوم نے کسی کو بھی یہ مینڈیٹ نہیں دیا تھا کہ حکومت بنا سکے. مل کر حکومت بن سکتی تھی اور ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم حکومت کو سپورٹ کریں گے. اور اپوزیشن یعنی پی ٹی آئی انہوں نے غیر سنجیدہ رویہ اختیار کیا تھا اور ان کا فوکس صرف اور صرف ان کا لیڈر جو جیل میں پڑا ہوا ہے وہ تھا. پھر وہ آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ ہم سیاسی قوتیں ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کی کہ تمام ادارے اپنی اپنی آئینی حدود میں رہ کر قائم کریں تمام ادارے. اور پھر اسی طرح سیاست دان بھی سیاسی دائرے میں سیاست کے دائرے میں رہ کر سیاست کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا, جو کچھ ابھی 24 سے 26 نومبر کو ہوا, وہ سیاست نہیں تھی, وہ سیاسی دائرہ نہیں تھا. اگر ہم توقع کرتے ہیں, ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ادارے آئینی حدود میں رہیں تو پھر ہمیں بھی سیاسی حدود میں رہنا ہوگا. تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ سیاسی دائرہ نہیں تھا. اور جب سیاستدان سیاسی اور جمہوری دائرے کے اندر نہیں رہتے تو پھر انہوں نے واضح اشارہ کیا کہ پھر ان کے ساتھ اسی طرح ڈیل کیا جاتا ہے جس طرح جو ہے وہ سیاست نہ کرنے والوں یا ظاہر ہے وہ ان کا جو بات تھی وہ یہ تھی کہ پھر ان کے ساتھ طاقت کے ساتھ ہی پھر ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے. آگے چل کر انہوں نے یہی کہا نا کہ ہماری خواہش ہے کہ ملک میں جو ہے وہ سیاسی استحکام آئے. اور پھر آگے وہی انہوں نے بات کی کہ جی پھر وہ اگر کوئی غیر جمہوری رویہ ہوگا تو حکومت ویسا ہی جواب دے گی. تو غیر جمہوری رویہ کیا تھا تحریک انصاف کا؟ لشکر لے کر آ رہی تھی تحریک انصاف مذاکرات کے لیے. انہوں نے کہا جی ہم تو کہتے ہیں مذاکرات بار بار, ڈائلاگ ڈائلاگ ڈائلاگ, لیکن وہ ایک سیاسی جماعت ڈائلاگ چاہتی نہیں ہے, وہ چاہتی ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنی ہے. تو ایک جملہ بلاول بھٹو زرداری کا کہ بھائی اگر استحکام بات چیت سے ہو رہا ہے تو زبردست, نہیں ہو رہا تو لاٹھی اٹھائے. تو یہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لیے, اور یہ کہ پی ٹی آئی کا انداز نہ سیاسی ہے نہ جمہوری ہے, یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک خطرناک قسم کا میسیج. دوسری بات انہوں نے کی کہ جی علی امین گنڈا پور کے لیے کہ انہوں نے اگر اپنے لیڈر کو رہا کروانے کے لیے تحریک چلانی ہے تو صوبے کی حکومت چھوڑ دے, وہ کسی اور کے حوالے حکومت کرے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پر پاڑا چنار میں دہشت گردی وہ جو فسادات پھوٹ پڑے, انہوں نے کہا کہ جی یہ 100 لاشیں تو خیبر پختونخوا میں پڑی ہوئی ہیں اور یہ اسلام آباد میں 100 لاشیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. وہاں کیوں نہیں گئے؟ لوگوں نے ان کو مینڈیٹ دیا وہاں جا کر بیٹھ جاتے, وہاں امن قائم کرنے کی کوششیں کرتے, یہ ادھر کیوں آ رہے تھے؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر وفاقی حکومت, بلاول بھٹو نے کہا کہ ان کو وفاقی حکومت سے کوئی مدد چاہیے تو وفاقی حکومت سے مدد مانگیں, وفاقی حکومت کو ان کی مدد کرنی چاہیے, ادھر فوکس کریں. وہاں لاشیں گر رہی ہیں, وہ لوگ پاکستانی نہیں ہیں. تو بار بار میں بھی یہی بات کرتا آیا ہوں, اور اس طرح کھلی ڈلی باتیں آپ نے سنی ہوگی پریس کانفرنسز, خاص طور پر پاڑا چنار کے معاملے پر ہمارے وفاقی وزراء اس طرح بات نہیں کھلی کر رہے تھے. کھل کر کرنی چاہیے کہ بھائی تم وزیر اعلیٰ ہو, تمہارے صوبے میں 100 سے زیادہ لاشیں گری ہوئی اور تم اسلام آباد آ کر حملے کر رہے ہو. بار 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 یہ کہنا چاہیے تھا تاکہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا ایجنڈا کے تحت چل رہے ہیں. آج گئے تھے گنڈا پور صاحب, وہاں پر انہوں نے ایک طرح سے خطاب وغیرہ کیا تھا. یہ تو پی ٹی آئی کے متعلق بلاول بھٹو کی باتیں تھیں. انہوں نے اپنی جو ماضی تھا پیپلز پارٹی کا اس پر بھی انہوں نے باتیں کی. ہاں, گنڈا پور کے لیے انہوں نے کہا کہ اب میں توقع کرتا ہوں کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کریں گے, اور غلطی تسلیم کر کے اور وہاں جا کر جو اپنا پارا چنار میں جا کر امن قائم کرائیں گے. اور اگر دوبارہ وہ انتشار پھیلائیں گے, احتجاج کی جگہ فسادات کریں گے, کیونکہ احتجاج وہ کہنا ہر پاکستانی کا حق ہے. اگر وہ انتشار پھیلائیں گے تو پھر قانون ہاتھ میں لیں گے تو لشکر کشی کی اجازت کسی صورت نہیں دی جائے گی. وہی بات ڈنڈے والی, گولی والی. آگے چل کر انہوں نے کے پی کے میں گورنر راج کی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم سے تو حکومت نے نہیں پوچھا, ہم کسی بھی صوبے میں گورنر راج کے حق میں نہیں ہیں.
اگر حکومت پوچھے گی تو بات کر لیں گے ان سے، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ اور دوسرا دہشت گردی کا معاملہ، نیشنل الیکشن پلان 2.0 بلاول بھٹو نے کہا کہ وہ بننا چاہیے اور پھر اس پر عمل ہونا چاہیے، وگرنہ دہشت گردی کا خاتمہ ممکن نہیں ہے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا چاہیے، پھر خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال ہو، بلوچستان کی ہو، جہاں جہاں دہشت گردی ہے اس کے لیے نیشنل الیکشن پلان بننا چاہیے۔ یہ تو ہوا، دوسرے معاملات پر انہوں نے بات چیت کی، لیکن جو حکومت کے اوپر، اپنی اتحادی حکومت کے اوپر انہوں نے تنقید کی، انہوں نے کہا کہ حکومت نے تعریف بھی کی، انہوں نے کہا بہت اچھا کام کر رہی ہے، معاشی استحکام آیا ہے، اس میں خوشی کی بات ہے، اور اس سے توقع، انہوں نے کہا کہ میں کرتا ہوں کہ جو مہنگائی کم ہوئی ہے یا جو معاشی استحکام آیا ہے تو اس میں اس کا جو اثر ہے وہ غریبوں کے اوپر آئے گا، یعنی پازیٹیو، اس کا فائدہ غریبوں کو ہوگا اور غربت کا خاتمہ ہوگا۔ لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ کچھ پوائنٹس ہیں حکومت کی معاشی پالیسی کے جن پر مجھے اعتراض ہے، بطور پارٹی کہتے ہیں ہم اس سے متفق نہیں ہیں۔ انہوں نے بات کی زرعی ٹیکس کی، انہوں نے کہا کہ جنہوں نے رات کے اندھیرے، مطلب ایک ہی رات میں 45% زرعی ٹیکس نافذ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ظاہر پنجاب میں تو منظور ہو گیا تھا نا، زرعی ٹیکس کا قانون منظور ہو گیا تھا اور IMF کے کہنے پر ہوا تھا۔ تو بلاول نے کہا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے وفاقی حکومت کو، ٹیکس ہم چاہتے ہیں کہ تمام جو ایریاز ہیں ان کے اوپر ٹیکسز ہوں، سیکٹرز کے اوپر، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ایک رات میں 45% ٹیکس لگائیں اور زرعی معیشت بیٹھ گئی تو کسان کا معاشی قتل ہوگا، اور کسان کا معاشی قتل معیشت کا قتل ہے، انہوں نے کہا، اور بات بالکل ٹھیک ہے۔ پاکستان کا کسان خوشحال ہوتا ہے تو پاکستان کی معیشت خوشحال بنتی ہے، ٹھیک ہوتی ہے۔ کسان کو آپ دبا لیں، اس کے بعد معیشت نہیں ہوگی۔ اور اب جو وفاقی حکومت کی پالیسی ہے کہ جی ہم نے اپنا سپورٹ پرائس نہیں دینی، ہم نے گندم نہیں خریدنی، پاسکو کو بھی ہم نے جو ہے وہ کرنا ہے، پرائیویٹائز کرنا ہے، اس کو بھی ختم کرنا ہے، تو اس سے پاکستان میں مزید تباہی اور بربادی آئے گی، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ IT سیکٹر مسلسل نوجوان چیخ رہے ہیں، جو بلاول نے بات کی کہ جی نوجوان ہمیں اس میں کما کر دیں گے زر مبادلہ۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جب وہ وزیر خارجہ تھے تو حکومت پاکستان نے بار بار کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا میں نہیں، حکومت پاکستان، ہم نے فیصلہ کیا تھا $60 ارب کی ہم ایکسپورٹ لائیں گے پاکستان میں، $60 ارب کی، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اور پھر ہم نے $1 ٹریلین کی اکانومی اپنے IT ایکسپورٹس کے ذریعے، IT کے ذریعے ہم نے ایک ٹارگٹ رکھا تھا کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کو $1 ٹریلین کی معیشت پر ہم پاکستان کو لے کر جائیں گے۔ اور انہوں نے بار بار کہا کہ جی میں نہیں، میری پالیسی نہیں تھی، حکومت کی پالیسی تھی، PDM کی حکومت کی۔ لیکن کہتے ہیں اب جب یہ VPN لگا دیا گیا، اپنا فائر وال لگا دی گئی، VPN کی پالیسی آ گئی، تو IT انڈسٹری بیٹھ رہی ہے، نوجوان بے روزگار ہو رہا ہے، نوجوان مایوس ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں، میں اس کی مخالفت کروں گا، حکومت سے کمیٹی بنی ہوئی، ہم بات کریں گے کہ اس کو واپس لیں، اور بات بھی بالکل ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دے سکتے ہیں اپنی سیکیورٹی سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور ڈیجیٹل میڈیا پر ہم دے سکتے ہیں، اور آپشنز ہمارے پاس ہوں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ٹوٹلی ایک فائر وال لگا کے اور کام کاج ہی نوجوانوں کا بند ہو جائے۔ تو یہ بات بالکل ان کی ٹھیک ہے، قوانین بنائیں، جو لوگ مس یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا کا، ڈیجیٹل میڈیا کا، ان کو ہتھکڑیاں لگائیں اور ان کے خلاف ایکشنز ہوں۔ تیسری چیز جو انہوں نے کی وہ تھی، جس کا آغاز تو کافی ٹائم سے چل رہا ہے جس معاملے کا، لیکن آپ کے سامنے میں نے رکھا تھا معاملہ، جس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی، ان کا بھی اسی دن ویڈیو بیان آ گیا تھا۔ صبح میرا ویلاگ چلا تھا اور شام کو انہوں نے ویڈیو بیان دیا تھا 6 کینال، یہ جو اپنا کارپوریٹ کیا ہوتا ہے، یہ جو SIFC کے ذریعے، یہ جو کلیکٹیو فارمنگ کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کے ذریعے، تو اس کے لیے 6 کنال دریائے سندھ سے نکالنے کا فیصلہ ہوا اور چولستان کو آباد کرنے کے لیے۔ بلاول نے کہا یہ ہم تسلیم نہیں کریں گے، اس کو ہم بہت احسن طریقے سے مذاکرات کے ذریعے کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ دریائے سندھ پر 6 کنال آپ نکال لیں اور ہم سے پوچھیں بھی نہ۔ تو جو کام اچھا کام ہے اس کو متنازع مت بنائیں، بیٹھیں مذاکرات کریں، مذاکرات کے ذریعے ایک دوسرے کو قائل کر کے اور چیزیں کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو اوورآل جو صورتحال تھی آج کل کی، اور خاص طور پر جو تحریک انصاف کی سیاست، اس پر اس طرح کی آپ نے پچھلے کافی دنوں سے مدلل تقریر یا اس طرح گفتگو نہیں سنی ہوگی۔ PTI کیا چاہتی ہے؟ سیاست نہیں کر رہی، PTI سیاسی دائرے میں نہیں رہ رہی، سیاسی دائرے میں نہیں رہے گی تو ڈنڈا چلے گا، اور ڈنڈا چلے گا تو ڈیفینیٹلی PTI چیخے گی ہر طرف سے۔ جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ ایک چیز آ رہی ہے، مسلسل آ رہی ہے، کہ طاقت کے علاوہ PTI نہیں مانے گی۔ طاقت کے استعمال سے گریز کرنے والی پیپلز پارٹی کے انتہائی ٹھنڈے مزاج کے سربراہ
بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہہ دیا ہے کہ سیاسی استحکام پر کمپرومائز نہیں، لاٹھی چلانے کی ضرورت پڑی تو چلانی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔